إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. محترم حضرات، آج اللہ کی توفیق سے ہم نے جو بقیہ حصہ سورۃ المائدہ کا تھا اس کا اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ الانعام کا سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے محترم بھائی قاری صاحب کو بھی یہ تاحیات قرآن مجید اسی طرح لان داؤدی سے سنانے کی توفیق دے اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ مائدہ کے بارے میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سورت 7 ہجری سے پہلے اکثر و بیشتر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کم سے کم یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، 3 میں غزوہ احد ہوا تھا، 4 میں غزوہ احزاب تھا، اور اس کے بعد 6 سال آپ تقریباً حجۃ الوداع کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور 7ویں سے پہلے اور یہ غزوہ احزاب کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ بعض آیات مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی، بلکہ بعض آیات نہیں بلکہ ایک آیت کا حصہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی تھی۔ اس موقع کو اگر آپ سامنے رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ احزاب کے بعد نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ اہل مکہ، مشرکین مکہ، یہ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے، آج کے بعد انشاءاللہ ہم بھی پیش قدمی کریں گے۔ غزوہ احزاب کے بعد یوں سمجھیے کہ کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور مدینہ طیبہ کے جو مشرکین تھے، مدینہ طیبہ کے یہود، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی یکے بعد دیگرے انہی تینوں جنگوں کے آگے پیچھے ان کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ قبیلے کے طور پر یعنی خاندانی اعتبار سے یہ جو لوگ تھے تینوں کے تینوں وہ جلا وطن کر دیے گئے، اور بعض وہ بھی تھے جو تحقیق کر دیے، اور مدینہ طیبہ سے کے اردا گرد قریباً 200 کلومیٹر کی دائرے میں مسلمان بس رہے تھے۔ گویا مدینہ طیبہ کی وہ جو چھوٹی سی ایک بستی تھی، اب فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے
وہ ایک چھوٹی سی بستی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے ارد گرد میں بسنے والے جتنے قبائل تھے وہ بھی اکثر و بیشتر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں ایمان والوں سے پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں، جو تم نے میرے ساتھ عہد و پیمان بنا رکھے ہیں اس کو پورا کرو۔ وہ عہد آگے اسی صورت میں بھی ذکر اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور وہ عہد وہ ہے جو حقیقتاً سورۃ بقرہ کے اختتام پر ہم نے کیا تھا، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے یہی بات اس صورت میں بھی کہی ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کہا تھا، وعدہ کیا ہے کہ ہم سمعنا، اطاعت کریں گے، فرمانبرداری کریں گے۔ اس لیے جو بھی میں حکم دوں تمہیں اس کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے۔ اور یہاں جو حکم ہے وہ یہ کہ اپنے عقود، معاملات، عہد و پیمان ان کو پورا کرو، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ ایک وعدہ ہے، وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کردار منافق کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احرام کے کچھ مسائل بیان کیے، اور احرام کے مسائل بھی اس لیے کہ آپ نے عمرے کے لیے جانا تھا، عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ آپ عمرہ نہ کر سکے اور کفار کے درمیان صلح ہونے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے، اور پھر اگلے سال آپ نے عمرہ فرمایا، عمرے کا جو ہے نا فریضہ وہ سر انجام دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس حال میں فرمایا ہے کہ جب تم احرام باندھ لو تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا، خوشبو لگانا، زن شوئی کرنا، یا اسی طرح مخاصمت اور مقاتلہ، یہ اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ شاعر اللہ جتنے بھی ہیں اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے شاعر کی حفاظت کرنا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ تمہیں روک دیا گیا تھا بیت اللہ کے طواف سے، عمرہ کرنے سے، اب تمہاری قوت ہو گئی ہے، اور بہت سے قبائل ایسے ہیں جو تمہارے علاقے سے گزر کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اب اللہ نے تمہیں یہ جو قدرت دے دی ہے، قوت عطا فرما دی ہے، اب تمہیں یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کا راستہ روکو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ فرمایا کہ تمہارے پس منظر، تمہارے ذہن میں یہ پرسر منظر نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ہاں اب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم ان کو بھی عمرہ کرنے دیں۔ فرمایا نہیں، نیکی میں تعاون کرو، نافرمانی میں تعاون نہ کرو۔ جو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو ان کا راستہ نہ روکو، اے دلو وہ کرا دیتا، انصاف کرو، عدل کرو، تو ان کا راستہ نہ روکو۔ یعنی یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد کی یہ آیات مبارکہ ہیں ابتدائی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمائی، اور اسی ضمن میں پھر مسلمانوں کے لیے حدود کا تذکرہ بھی ہے اسی صورت میں، اور شراب نوشی سے قطعی حرمت کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے، کیونکہ پہلی کیفیت یا پہلی نوعیت نہیں تھی، اب مسلمانوں کی باقاعدہ ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی، اور ایک ریاست کی شکل مدینہ طیبہ کی اختیار کر چکی تھی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ باہر آتے جاتے تھے تو اس وقت وضو ہوتا، غسل ہوتا، پانی اگر سفر میں نہ ہوتا تو اس میں تیمم کی اجازت بھی دے دی ہے کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔
نماز تیمم کر کے پڑھ سکتے ہو، اور تم تیمم کر لو، تمہارا غسل بھی گویا ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت ہے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو تمہارا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل جو ہے وہ بھی اللہ ذوالجلال نے بیان کر دی۔ پھر مشرکین نے یعنی اہل کتاب، ان کے ساتھ معاملات کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی واض فرمایا ہے، دعوت دی ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہاری طرف بھیجا ہے، میرے رسول کی تابعداری کرو۔ کل یوں نہ کہنا کہ ہمارے پاس ما جاءنا بشیر ولا نذیر، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں۔ کل ایسا نہیں کہہ سکو گے تم، اس لیے میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، تابعداری کرو، ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر اہل کتاب کو ان کی جو غلطیاں، کوتاہیاں اور غلط اعتقادات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بد کلامی اور بد اخلاقی، ان کی یہ عملی کوتاہی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوصف، اس کوتاہی کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا۔ اور عیسائیوں کو تو بالخصوص جھنجھوڑا ہے اس صورت میں۔ کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح، اللہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے، عیسیٰ اللہ ہے۔ عیسائیوں میں دو گروہ عموماً ہیں، ایک وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے تھے۔ جیسے پانی میں آپ یہ شربت ڈالیں تو پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حلول کر جاتے ہیں انسان میں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور یہ کفریہ عقیدہ ہے بالکل، جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دوسرے وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اکیلے نہیں، بلکہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ تین ایک ہیں۔ یہ تین کیا ہیں؟ یہ ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یعنی ایسا گورکھ دھندا انہوں نے بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ عقیدہ عیسائیت میں 300 سال کے بعد اس عقیدے کا اعراض ہوا، اور وہ بھی سینٹ پال کے کہنے پر، ایک ان کا بڑا پادری تھا، پوپ تھا، اس کے کہنے پر یہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے نا وہ وجود میں آیا۔ اور یہ خداوند قدوس، عیسیٰ علیہ السلام اور روح، یہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ عجیب اتفاق ہے، میں وہاں گھر لیاقت پور میں تھا، دکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، ہمارے دو بزرگوں کے والد صاحب کے دوست تھے حکیم صاحب، ان کی دکان پر ایک عیسائی پادری آ گیا۔ وہ بیٹھا ہے، اسی طرح تدریس پر بات شروع کر دی اس نے، اور کہنے لگا تدریس کا تو کوئی انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، تین، یہ تین ایک ہے، ایک تین ہے، ہاں یہ تصویر ثابت ہو رہی ہے، یعنی ایک انسان ایک ہے، دو ہاتھ اور یہ سب، لہذا یہ تین ہے۔ میں نے کہا بزرگوں یہ آپ بتلاؤ کہ اگر اس کا ساتھ نہ رہے تو یہ تو تینوں ہی ختم ہو جائے، تصویر کہاں رہی اگر سار ختم ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، جب سولی پہ چڑھایا گیا تو تصویر باقی کیسے رہی؟ خیر وہ خاموش ہو رہا، بات آگے نہ بڑھ پائی۔ عرض کرنے کا واسطہ یہ تھا کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، یہ تین مل کے ایک ہیں اور ایک تین، اور ان دونوں عقیدوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تردید کی ہے اور بڑے شدید الفاظ میں۔ آپ ذرا روح القدس وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا روح، وہ اسی کو مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہاں فرمایا، آپ دیکھیں غور فرمائیں، قل من یملک من اللہ شیئا،
اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو طاقت رکھتا ہے بادشاہت کی؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ چاہے تو مریم کو بھی، مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ سب کو ہلاک کر دے۔ حالانکہ مریم صدیقہ ہلاک ہو چکی، فوت ہو چکی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، لیکن لوگوں کو، عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے لفظ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے، موت ایک لفظ معروف ہے، انسان کے مرنے والے معروف ہے۔ عربی میں قرآن مجید سے پہلے توفیٰ کا لفظ کہیں بھی موت کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ توفیٰ کا لفظ پہلی بار قرآن مجید میں موت کے معنی میں یا پورا اٹھائے لے جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہلاک کا ہونا، یہلک کا، یہ تباہی، بربادی، یعنی ان کا بالکل ملیا میٹ کر دیا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، یعنی اس کا استعمال کوئی اچھے معنی میں نہیں ہوتا۔ ہلاکت کے معنی میں تباہی اور بربادی کا معنی جو ہے وہ شامل ہے، اور اللہ ذوالجلال جس طرح چاہے کسی کو تباہ کر دے، کسی کو باعزت موت دے، جس کسی کو ذلیل کر کے موت دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ یہاں لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ اسی مسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے۔ سورۃ اللہ اکبر کبیر ملک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ کیا ہلاک ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کو، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے معاذ اللہ سمجھ، یا عیسیٰ علیہ السلام ہلاک ہو گئے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موت آ گئی، وہ وفات پا گئے، یہ لفظ تو بولنے چاہیے، لیکن وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اس میں ایک اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہے لفظ استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جو چاہے اختیار کرے، اور یہ اختیار کہاں کیوں دیا ہے؟ مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے، مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے، کہ عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہے، مگر الہ حق نے کیا فرمایا؟ میں اگر چاہوں تو بالکل تباہ کر دوں، ختم کر دوں، نام و نشان ختم کر دوں۔ یعنی اللہ ذوالجلال کے غضب کا اظہار ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہ ہے بیماری ہر دور میں رہی۔ پہلے تو بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اونچے ہوئے ہیں، بڑی اونچی ہستی ہے، بس کچھ نہ پوچھو، انہاں دیاں تے گلاں ہی بڑیاں اونچیاں۔ پہلے اے ہوا بدی جاندی، پھر اس ہوا تو سانو انہاں بزرگاں دا قرب حاصل ہے، انہاں دی رضا حاصل ہے، وہ بڑی ہستی والے سن، اسی انہاں دے خدمت گزار سن، کہ اسی بھی کچھ رکھ دے یا پلے ساڈے بھی کچھ ہے گا، اسی بالکل خالی نہیں۔ یعنی اپنا وجود بنوانے کے لیے کسی بڑے کا سہارا لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ سیاسی طور بھی ہوتا ہے، پیری مریدی میں بھی ہوتا ہے، علم و فضل کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر۔ سیاست میں بھی یہی طریقہ جاری ہوتا ہے، اور پیری مریدی میں بھی۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنایا، اور پھر کیا کہنے لگے؟ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ تھے تو اسی بھی پیچھے نہیں، اسی بھی اللہ دے محبوب ہاں، اسی بھی کچھ ہستی، ساڈا بھی کوئی حقیقت ہے، تاکہ ساڈا ڈیرا بھی چلتا رہے، سمجھے بات؟ ساڈا ڈیرا بھی کچھ چلتا رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرما دے رہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم،
تسی میرے بڑے ہی پیارے تے محبوب ہو تو میں جتیاں کیوں ماریاں نے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ عذاب سے مبتلا ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی طرف سختیاں تھوڑے تو ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ اللہ اپنے محبوبات سختیاں نہیں کرتا، انہوں نے عذاب سے مبتلا نہیں کرتا، انہوں نے حد تو زیادہ پریشان نہیں کرتا اپنے محبوبات۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اور پھر اس کے بعد وہی بات پھر کہی ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب میرا رسول ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آ گیا ہے، اور میرا وہ رسول ساری باتیں تمہیں جو تم چھپاتے ہو ان کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے وہ بھی تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، لہذا اس کی تابعداری کرو، اس کی فرم برداری کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی سخت گیری کا گلا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام جن کے معجزات ان نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جہاد کریں، جہاد کریں، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جائیں، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ تو جہاں جن کے ساتھ جہاد کا حکم ہے وہ تو بڑی سخت گیر قوم ہے، ان کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیسے جھگڑ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا یہاں بھی تذکرہ کیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ پھر اسی شیر وہ بچ جان، میدان چھڑ جان، کار خالی چل جان، پھر ویکھی ہمیں اسی کے مرزا یار میں چلے۔ یہ کیفیت ہے، اندازہ کریں کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ میرا اختیار تو یا میرے اپنے بارے میں ہے یا اپنے بھائی کے بارے میں، ان نالائقوں کی میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، ان نالائقوں کی میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، میرا ہے معاملہ یا میرے بھائی ہارون کا ہے، ہم تو جو حکم کریں گے ہم وہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جس وقت غزوہ بدر کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مہاجرین سے بھی اور انصار سے بھی، تو انصار کے خطیب نے کیا کہا تھا؟ انصار کے خطیب نے کہا تھا حضور ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑوں پر بھی چڑھ جائیں، جہاں صحرا ہو یا دریا ہو ہر جگہ آپ کے حکم پر جہاد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کا ایک حکم ہونا چاہیے، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دیا تھا۔ یہ تھی وفاداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر اور اسی طرح کے ضمن مسائل ہیں، اور یہ بھی پھر بلاخر اللہ ذوالجلال نے انہی عیسائیوں کے بارے میں فرمایا لقد دوسرا عقیدہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ کہتے تھے کہ مسیح ہی اللہ ہے، رب ہے، لیکن مسیح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے تو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، انہوں نے اپنے اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ ذوالجلال اس پر جنت کو حرام قرار دے دے۔ اب جائے گا کہاں؟ فرمایا مأواہ النار، وہ جہنم میں جائے گا، اور کیا وہاں سے بچے گا؟ چھوٹے گا بھی، جان چھوٹے گی بھی وہاں سے۔ فرمایا وما للظالمین من انصار،
ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، جہنم سے نکلیں گے بھی نہیں۔ پھر جو دوسرا گروہ تھا اس کے بارے میں بھی کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک۔ فرماتے ہیں وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور اس کے ساتھ آگے اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ جواب عیسائی عقیدے کے لیے ایک بھاری پتھر کی حیثیت رکھتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ پہلی بات، مریم کون تھے؟ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، یہ رسول ہے، وہ بھی رسول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ہارون علیہ السلام رسول تھے، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، وہ بھی رسول تھے۔ تو کیا وہ معبود تھے؟ وہ الہ تھے؟ جب اور کوئی رسول الہ نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے، یہ الہ کیسے ہو؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، وہ امہ صدیقہ، ان کی والدہ سچی تھی، پاک دامن تھی۔ اس پر جو دھبا لگایا ہے یہودیوں نے، یہ انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا عیسائیوں پر احسان ہے، عیسائیت پر قرآن مجید کا کیا ہے؟ احسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور ان آیات کے نزول تک عیسائیوں کو یہودی یہی طعنہ دیتے تھے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ ان کی والدہ ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، اعوذ باللہ۔ اس کا جواب سب سے پہلے وہی الہی کے ذریعے دیا ہے، وہ قرآن مجید نے دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عیسائی ممنون احسان ہوتے، اسلام کا شکریہ ادا کرتے، نبی علیہ السلام کا شکر ادا کرتے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ الٹا قرآن مجید کی بھی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم صدیقہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانے والا ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو خود جس کو بھوک ستائے، کھانا تبھی ہوتا ہے نا جب بھوک ضرورت محسوس ہو، جب بھوک کی ضرورت، پیاس کی ضرورت ان کو لاحق ہوتی ہے اور پانی پینے اور کھانا کھانے کی مجبوری ان کی بن جاتی ہے، تو ایسا مجبور معبود ہو سکتا ہے؟ ایسا مجبور معبود ہو سکتا ہے؟ جو معذور ہو، جو مجبور ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور پھر یہی نہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اتنی بات ہی نہیں، اللہ نے تو مختصر کہا ہے نا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ بھی آگے بھی ہے، بسا اوقات کھانا جو ہے نا تکلیف کا باعث بنتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بسا اوقات قبض کا شریک ہو اپنے قبض کا مریض بن جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں دعائیوں کی محتاجگی اور ضرورت محسوس کرتا ہے اور جا کے فارغ ہوتا ہے بیت الخلاء میں یا صحرا میں۔ تم یہ بتلاؤ کہ کھانا کھانے کے بعد یہ ساری آفتیں جب دھوتنے والا ہے وقت دھوتے تھے یہ ماں بیٹا دونوں، تو پھر ایسی مصیبت والے کیا ہے وہ معبود ہو سکتے ہیں؟ وہ حضرت مولانا ہمارے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجت روا صاحب نو حاجت ہو گئی، ہن حاجت روا اگے اگے تے حاجت پیچھے پیچھے، حاجت روا نو حاجت ہو گئی، حاجت پنجابی دی اردو والی نہیں، حاجت روا نو حاجت ہو گئی، اس حاجت کو بے سہارا بن گیا بیچارہ۔ اللہ نے جنہی گل فرمائی ہے نا اختصار نہ کانا یاکلان الطعام، تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہے پھر، یعنی پہلے کھانے میں محتاج، پھر کیا ہے بول و براز کرنے کا محتاج۔ وہ ایک ہارون رشید نے غالباً کہا تھا ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ سے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مجھے نصیحت کرو، مجھے جناب کوئی نصیحت کرو۔ وہ فرمانے لگے کیا نصیحت کروں، مجھے تم بتلاؤ، تم صحرا میں جاؤ شکار کے لیے،
شکار کے لیے جاؤ، تمہیں لگے پیاس، پانی کہیں ملے نہ، پانی ختم ہو چکا ہو تمہارے پاس، دے دے کے ایک کٹھیا میں ایک انسان رہتا ہے، اس کے پانی ہے، تم جا کے اس سے کیا سودا کرو گے پانی کا؟ ہارون کہنے لگا جتنی قیمت بھی وہ لے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ تو میں تو پیاس کے لیے مر جاؤں۔ اچھا، پانی پی لیا تو انہیں، اب پانی پینے کے بعد پھر کیا ہے، یہی پانی ہضم ہوا اور گردوں نے واش کر کے اپنا عمل جاری کیا اور نشانے میں آ کے پیشاب رک گیا، اب پیشاب آ نہیں رہا، آپ کو تکلیف اور درد محسوس ہو رہی ہے، تو آپ بتلائیں آپ کسی طبیب اور حکیم سے کیا مشورہ کریں گے کہ میری اس سے جان چھڑاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے جتنی بھی قیمت لے لے میری سلطنت، اگرچہ آدھی لے لے تو میں تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابن سماغ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو تیری ساری بادشاہ ایک گلاس پانی دا ایک میری پیشاب کروں گا، اینا کو مول لے، تیری ساری سلطنت کی قیمت اے ایک گلاس ہے پانی پیندا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور پھر جب پیشاب ہوگا وہ بھی محتاج ہوتا ہے، اور ضرورت انہوں ہر چیز دے کے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں، پرانے دور کی نہیں، آج کے دور کے بھی یہ مثالیں موجود ہیں، لیکن چھوڑیے ان باتوں کو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی تم یہ دیکھو، کھانا یا قرآن طعام، وہ کھانا کھاتے تھے، بول و براز کی ضرورت محسوس کرتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، فرمایا یہ بتلاؤ، دیکھو، غور کرو کہ ہم نے بات کو کتنی کھول کے صاف بیان کر دی ہے، لیکن تم پھر بھی کیا ہے، جھوٹ کے پرندے میں پھنسے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس بات کو بتلانے کے بعد غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی پوری شد و مد سے تردید کر دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی کہہ دیں ان سے کہ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرًا ولا نفع، جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے تردید کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام شامل ہوئے یا نہ ہوئے؟ جب من دون اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں تو باقی اولیاء خارج ہیں۔ باقی اولیاء جب آگے سورت انعام میں آپ سنیں گے، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے۔ سورۃ انعام نے بار بار اللہ نے فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ اور ہے اور دوسرے اللہ کا غیر ہے۔ اللہ نے کسی میں حلول نہیں کیا، دونوں میں تفریق ہے، ایک عابد ہے ایک معبود ہے، ایک ساجد ہے ایک مسجود ہے، ایک رازق ہے ایک مرزوق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ اب دیکھیے جب غیر ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی غیر ہے ہی نہیں، غیر تو ہے ہی نہیں، اولیاء اللہ ہی نے، اولیاء بھی اللہ ہی نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وہی حلول کا عقیدہ جو مشرکین نے، یہود نے اور نصارہ نے اختیار کیا تھا، آج اللہ معاف فرمائے وہی عقیدہ مسلمانوں میں بھی۔ آج مسلمانوں میں بھی بعض ایسے ہیں جو حلول، ایک مولوی صاحب کہتا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ سمجھے؟ محمد ہے گڑی شو والا پیر، اس کا یہ شعر ہے، اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، اگر محمد کو خدا مانتا ہے پھر تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز۔ یہ مسلمان پھر ہے، یعنی وہ دونوں کو ایک سمجھ کے مسلمان سمجھتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ باقی جتنے ہیں سب غیر ہیں، وہ میرے بندے ہیں، میرے محبوب ہیں، لیکن معبود نہیں ہے۔ محبوب اور معبود میں فرق ہے۔ محبوب ہے اللہ ذوالجلال کے، اللہ ذوالجلال کے محبوب تو بہت سے ہیں، بہت سو سے اللہ ذوالجلال کو محبت کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن جتنے بھی محبوب ہیں وہ معبود نہیں ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی اب بندگی کی جائے، محبوب وہ ہوتا ہے جس میں اچھے اوصاف ہو، اچھے اوصاف کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، سمجھے یا نہیں؟ جب اور پھر ان کو جو وصف دیے ہیں، یہ دیے کس نے؟ پھر وہ اللہ نے۔ تو یہ پھر جو محبوب ہے وہ معبود کیسے ہوگا؟ بھئی اگر انہیں نیکی کی توفیق دی ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دی ہے، علم و فضل عطا فرمایا ہے، تو یہ سارا فضل فیضان کس کا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کا۔ یہ سارا فیضان، یہ ایک اگلے دن جمعے کے موقع پر کسی نے چٹ بھیج دی تھی کہ یہ فیض کی ہوں ہے، فلانے اور فلانے کو بڑا فیض حاصل ہے۔ یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھی فیض اگر علم و عمل کی تلقین ہے پھر تو فیض ہے، اور اگر کوئی اس کے برابر کوئی ہے تو وہ فیض کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے کیا ہیں بابا فرید، شیخ فرید پاک پتن والے، ان کی سوانح پڑھ کے دیکھیں، ان کی اپنی اولاد تھی، لیکن خود فرماتے ہیں میں نے بڑی دعائیں کی، بڑی کوشش کی کہ یا اللہ یہ میرا سلسلہ آگے میری اولاد میں بھی قائم ہو جائے، لیکن میری اولاد میں یہ سلسلہ قائم ہونا نہ ہو سکا۔ یہ آگے سلسلہ شیخ نظام الدین کے ذریعے اللہ نے جاری کر دیا۔ فیض بیٹے تو پا نہیں سکے، تو یہ نظام الدین کو اگر کچھ ملا ہے رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ اللہ نے دیا ہے نا۔ اگر یہ ہوتے تو یہ تو بیٹے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بات سمجھے یعنی یہ تو بیٹے کے لیے کیا ہے؟ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو میرا جانشین بنا، میرا جانشین بنا۔ فرماتے ہیں لیکن میرے بیٹے میں یہ اوصاف مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ اوصاف اللہ نے کس کو دیے ہیں؟ شاید ان کے شاگرد کو، ان کے اپنے شاگرد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فیضان کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بھی کس کے آخر بالآخر کس کے اختیار میں ہے؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو فیض دے سکے؟ کیوں بھائی؟ اور آخر وقت تک کیا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا نہیں؟ ہاں، اگر فیض نبی کے ہاتھ میں ہوتا، نبی کے ہاتھ میں اس قسم کا فیض ہوتا تو موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی غرق نہ ہوتا، کبھی بھی غرق نہ ہوتا۔ اور یہی فیض کی کیفیت ہے کہ نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عباس کی اولاد وہ کہا کرتی تھی دیکھو ہمارے ابا کو اللہ نے اسلام دے دیا، اسلام کی برکت دے دی، اسلام اللہ ذوالجلال نے ان کے مقدر میں کر دیا، لیکن ابو طالب کو نبی علیہ السلام کہتے رہے حتیٰ کہ آخری لمحات میں بھی کہا لوگ نہ نہیں سنتے، میرے کان میں کہہ دو میں گواہی دے دوں، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں، لیکن ان کے بارے میں دعائیں ہو رہی ہیں، کوشش ہو رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے، ان کو فیض نہیں ملا، میرے ہمارے باپ عباس کو مل گیا ہیں، جو چچے تھے ابو لہب جیسے وہ ملعون ٹھہرے، اور بلال صہیب کہاں سے آنے والے وہ نبی علیہ السلام سے فیض پا گئے۔ یہ فیض کا اصل منبع کون ہے؟ فیض کا اصل منبع کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز جو ہمارے یہاں چل باجی انہوں نے فیض، انہوں تو فیض ہے بھائی، وہ فیض ہے علم کا، وہ فیض ہے عمل کا، وہ فیض ہے تربیت کا، اس کا کوئی انکار نہیں۔ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، یہ اکثیر ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ فیض کا جاری ہونا، سلسلہ قائم ہونا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات کہنے کے بعد پھر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم
غیر الحق، او اہل کتاب دین میں غلو چھوڑ دو، عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہنا چھوڑ دو، عیسیٰ علیہ السلام عزیر کو رب کہنا چھوڑ دو۔ یہ غلو جو تم نے اپنے دین میں اختیار کر رکھا ہے یہ تمہیں ہلاکت اور تمہاری بربادی کا باعث بنے گا۔ اور انہی نافرمانیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر پہلے انبیاء نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ موجودہ جو انجیل ہے نا ان میں ثواب بھی کیا بنا ہے، بار بار لفظ بولتے ہیں، اور ریاکار فقیو، اور ریاکار فقیو مولویو، یہ بات کہتے ہیں انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مولویوں کو کہ تم ریاکاری کرتے ہو، تو صحیح بات تم بتلاتے نہیں ہو، حق کو تم چھپاتے ہو۔ اسی وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے کہ وہ ہمیں روکتے ہیں، نہیں انت منکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مخالفت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یحییٰ علیہ السلام وہ بھی ان کو ان کی غلطیوں پر روکتے تھے، ان کی غلطیوں پر وہ بھی نکیر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے ٹوکنے والا۔ بالآخر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ سازش کی، لیکن اللہ نے ان کی سازش عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کامیاب نہ ہونے دی۔ البتہ پھر یہاں یہ ضرور اللہ نے ذکر کیا، یہ سارے ایک جیسے نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو قرآن سنتے ہیں تفیض من الدم مما عرفوا من الحق وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے قرآن سن لیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے یہودی علماء اور ساتھی تھے ان کے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حرمت کے مسائل ہیں، یعنی حج کے ضمن میں شکار حج کرنے کی نیت میں جاؤ، احرام باندھا ہوا ہو، شکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اسی ضمن میں شراب کی حرمت کا صریح حکم بھی وہ اللہ ذوالجلال نے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور مائدہ کے آخری رکوع میں پھر اللہ ذوالجلال نے آخرت کا منظر بھی یہودی عیسائیوں کے سامنے ذکر کر دیا کہ میں سن لو غور سے کہ میں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں گا، بتلاؤ کہ کیا تم نے کیا کیا، تم نے یہ کہا تھا، اللہ اکبر۔ وہ کہا، اللہ فرماتے ہیں قل هل انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو مریم صدیقہ کو معبود بنا لو؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ اللہ تو پاک ہے، جس چیز کا مجھے حق ہی نہیں میں وہ بات کیسے زبان پہ لا سکتا ہوں؟ اللہ ان قلتہ فقد علمت، اگر کہا ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم، نہیں کہا تو وہ بھی آپ کو معلوم، بلکہ تو سینے کے راز کو بھی تو جانتا ہے، اس لیے میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی۔ لیکن ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اسی طرح الوہیت کا، شرک کا عقیدہ رکھنا یہ اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کے دن یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی وہ بھی معرض سوال میں پیش ہوں گے، اعتراض میں، آؤ جواب دو یہاں، آؤ جواب دو یہاں۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ مجرم ہی نہیں بلکہ جن کی بنیادوں پر شرک اختیار کیا گیا ہے ان کے جرم کی وجہ سے وہ بیچارے بھی بھگتنے پڑے گے، ان کو بھی پیشی پڑے گی، ان کو بھی پیشی پڑے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کو پڑے گی۔ فرشتوں کو بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا تو یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ فرشتوں سے ہی پوچھے کہ تم بیٹیاں تھے، یہ تم نے ان کو الہام کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم نے نہیں کہا بلکہ شیطان نے کہا۔ بلکہ کس نے کہا ہے؟ شیطان نے۔ شیطان ان کو یہ سبق پڑھاتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، شیطان ان کو سبق پڑھاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ان میں حلول کر گئے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کی یہ خصوصیتیں ہیں اور وہ بھی اللہ ذوالجلال کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ شرک کتنا برا عمل ہے
نہ صرف یہ کہ انسان شرک کرنے والا فرشتہ ہے، جس کے نام سے کر رہا ہے اس کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اگرچہ وہ نبی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، یہ اتنی گندی چیز ہے۔ اللہ ذوالجلال شرک سے ہمیں محفوظ رکھے، توحید اور اللہ کی یکتائی اور وحدانیت اس پر ہماری زندگی اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔